أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کا جو معنی اور مفہوم ہے کہ جو کہ اسی سورت کے اندر ایک دو رکوع کے بعد جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا، کسی اور کو اپنا مددگار جو ہے وہ تصور کرتے ہیں یا مانتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ان کی اتنی طاقت ہے، یعنی جیسے مکڑی کا جالا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ ایک ذرا سے جو ہے وہ چیز لگنے سے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور سہارا بنا لیتے ہیں تو وہ سہارا بھی بالکل جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا. مشرکین مکہ کو جو ہے وہ یہ سمجھایا گیا کہ یہ جو آپ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو یہ تو ایسے ہیں کہ یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ تمہاری مدد کیسے جو ہے وہ کریں گے. دوسرا، اس صورت کے اندر ظاہر شروع کے اندر آیات ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل ایمان کی آزمائش کا ذکر کیا ہے. اب اگر وہ مکہ کی جو ساری صورتحال ہے، جب اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، ابتدائی دن تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خفیہ دعوت سے جب اعلانیہ دعوت شروع کی تو قریش مکہ تو شروع میں وہ اس بات کو غیر سنجیدہ انہوں نے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جادوگر، مجنوں اور طرح طرح کے الفاظ کہتے. انہوں نے سمجھا کہ یہ بس چند ایک لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اسی طرح جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جب جو وقت گزرتا گیا تو بے شمار جو غلام تھے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا جب ان کو فکر اس وقت لائق ہوئی کہ جب نوجوانوں میں سے جو کھاتے پیتے گھرانے سے یعنی امیر گھرانوں سے جو تعلق رکھنے والے نوجوان تھے انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو گیا. جیسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد انہوں نے پلاننگ کی کہ اب اس بات کو، اس کام کو روکنا پڑے گا، ورنہ یہ سارے مکہ والے لوگ جو ہے وہ اسی طرح متاثر ہوتے رہیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی جادوگر کے نام سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ ان کے جادو کا اثر جو ہے وہ چل جاتا ہے. تو گویا وہ سارے حالات تھے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو پھر جو لوگ غلام تھے، ظاہر ان کے جو مالک تھے انہوں نے ان پر جو ہے وہ بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. ان میں حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، اور بے شمار جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کو یعنی انگاروں کے اوپر لٹا دینا، ان کے جسم کے اوپر وزنی پتھر رکھ دینا، مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹنا، یہ سارے واقعات جو ہے وہ ہو رہے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے تو کیا آپ ہمارے لیے اب دعا نہیں کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ کہا کہ ابھی جو پہلے لوگ تھے تم سے، ان کے اوپر اس سے بھی کئی گنا بڑا ظلم ہوا کہ زمین کے اندر ان کو زندہ گاڑا گیا اور آرے سے ان کے دو ٹکڑے کیے گئے.
دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو جلایا گیا، اور اسی طرح ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ لہٰذا اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن اس وقت تم نے جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی جو ہے وہ اسی چیز کا ذکر ہے، اور اس صورت کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر جو آزمائش ہوتی ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ پہچان کر لی جائے، تاکہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ مشکل وقت میں جو ہے وہ ٹھہرنے والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ان میں سے جو ہے وہ سچا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ان میں سے جھوٹا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور اس کے بعد آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان کے بعد آزمائش جو ہے وہ شرط ہے۔ انبیاء کرام جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، یعنی آزمائش ہوتی ہوئی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل مصیبت پریشانی آئے تو آپ اس پر ڈٹے رہیں تو وہ آزمائش ہے، اور اگر آپ اس آزمائش سے جو ہے وہ گھبرا جائیں اور دین سے پھر جائیں تو وہ پھر آزمائش نہیں ہوتی، پھر وہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو گویا اس لیے کہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھ لو گے کہ محض ہم ایمان لے آئے ہیں، اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پہلے بھی لوگوں کو آزمایا جاتا رہا، اور اب بھی یہ آزمائش جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اہل ایمان کو آزمائش کے اندر کیوں ڈالتا ہے؟ تو آزمائش کے اندر ڈالنا اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی ذکر کیا کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون جو اپنی بات کے اندر پختہ رہنے والا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنے والا ہے، اور کون محض جو ہے وہ ہوا کا ایک جھونکا سمجھ کر آیا ہے۔ کیونکہ خوشحالی کے وقت تو آپ کا ہر کوئی دوست ہے، جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے تو سارے آپ کے دوست ہوں گے۔ اصل جو مخلص ہوگا اس کا اس وقت پتہ چلے گا کہ جو آپ کا تنگی کے اندر، غربت کے اندر بھی آپ کا ساتھ دے۔ تو اسی طرح جس مکہ جو فتح ہوا تھا تو اس وقت تو بے شمار لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن جب اسلام کے ابتدائی دن تھے کہ ان دنوں میں اسلام قبول کرنا یہ بڑی ایک آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آزمائش کے اندر اس لیے ڈالتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ تاکہ اس بندے کا ایمان کا جو لیول ہے وہ چیک کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ تاکہ وہ ہر مشکل وقت کے لیے تیار رہے، کیونکہ جس نے اگر مشکل وقت نہیں دیکھا تو کل اگر کوئی اس پر مشکل وقت آیا تو وہ اپنی بات سے پھر بھی سکتا ہے۔ کہ جسے دیکھیں اگر ایک شخص ہے، اس نے سردی اور گرمی کے موسم برداشت نہیں کیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں گے تو وہ تو چند لمحوں کے اندر اس کی جان بھی نکل سکتی ہے۔ لیکن جس بندے نے ہر طرح کے مشکل حالات کے اندر صبر سے جو اس نے وہ امتحان پاس کیا ہوگا تو وہی اصل میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کا سلسلہ رکھا کہ تاکہ جان لیا جائے کہ کون سچ بولنے والا ہے اور کون جو ہے وہ محض باتیں کرنے والا ہے یا جھوٹا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ ساء ما یحکمون، برا ہے کہ جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں تو وہ کبھی اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، بار بار اس کو یاد دہانی بھی کروائی جاتی ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔
वैसे तो बातें करने में फिरौन ने भी बड़ी बातें की थी, और भी जितने सरकश लोग थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ में आए तो सारी बात जो है वो समझ आ गई। तो इसलिए ये जो लोग समझ रहे हैं कि हम अल्लाह की पकड़ में नहीं आएंगे, बुराइयां करते रहेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। एक ना एक दिन वो अल्लाह की पकड़ में आएंगे जो है वो लाजमी। मन कान यरजू लिखा अल्लाह, और जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, फ़इन्न अजलल्लाहि लआत, तो बेशक जो अल्लाह ने वक्त मुअय्यन किया है वो ज़रूर आने वाला है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। कि ये जो अल्लाह से मुलाकात है आखिरत के अंदर, आखिरत का जो सारा मरहला है, ये अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के अंदर जो बयान किया गया है, ये वैसे महज बातें नहीं हैं, ये सब कुछ होकर रहने वाला है। एक एक बात जो है वो सच होकर रहने वाली है। लिहाजा जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है, सुन रहा है, और वो सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म के अंदर हैं। इसलिए इंसान के लिए यही पैगाम है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, कि ताकि कल आखिरत के अंदर तुम्हें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, वहाँ पर नाकामी ना हो। तो इन आयात का खुलासा यही है कि ईमान के बाद इंसान के ऊपर मुश्किलात, परेशानियां हर तरह से आ सकती हैं। आपके घर वालों की तरफ से भी आपको आजमाइश, जिसने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। हर चीज के अंदर आजमाइश है। लिहाजा साबित कदम जो रहेगा तो वही असल में मोमिन कहलाने वाला है। तो इसलिए मुश्किलात, परेशानियों के अंदर के अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो ये नहीं है कि इंसान जो है वो उस पर घबरा जाए और जो है वो दीन से फिर जाए, या दीन के जो अहकामात हैं उनसे फिरने की कोशिश करे, बल्कि हकीकी मानों में मोमिन वो होगा कि जो मुश्किल वक्त में अल्लाह के अहकामात पर चले और अल्लाह ताला की उस आजमाइश के ऊपर साबित कदम जो है वो दिखाए। साबित कदमी दिखाएगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत के अंदर जो है वो कामयाबी से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।